قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إلى ترون النبي صلى الله عليه وسلم والعاشرة وأمر بالصيام فقال: هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إليه نصيب للعالم المسلم إن شاء الله تعالى قبل يوم السابع. فلم يأتي العالم المفطر حتى توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشورا فسئل عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم لم تقرأ بني إسرائيل من عدوهم. وقالوا له موسى فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منه. فصالحوا ما أمر بالصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم الظلم یہ الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. پہلے ہی رات کو چھوڑ دیں گے. نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. ایسپی نہیں جا چکا ہے. ابھی کسی اثر کو ہوا بھی نہیں لگی ہے اور خبر بھی نہیں ہوئی. ابھی جب آئے جنوری 1 جنوری تب دیکھیے گا ہنگامہ. پھر دیکھیے گا فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور جتنے بھی ذرائع نام ہے جم کر کے استعمال کیے جائیں گے کہ مسئلہ ان سے تو خیر خرافات کی خرافات ہے یا خرافات نہیں ہے کہ لوگوں کی اطلاع کو بھیجا کرتی ہے. اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کام نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا نہیں کیا جائے یا اتنا نہیں کیا جائے جیسے دوسرے لوگ پرچار اپنا کرتے ہیں، ہم بھی دوسرے کو آزاد کرنے کے لیے اور مطلع کرنے کے لیے اتنا بتا دیں کہ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے یا نیا اسلامی سال مبارک ہو کر یہ کیا جائے. بہت پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، لیکن جن حالات میں ہم نے ان حالات کے اعتبار سے اگر بتا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں. مہینہ شروع ہو جاتا ہے، سال شروع ہو جاتا ہے اور تاریخیں کی چلنے لگتی ہیں، لیکن اثر سے اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نئے اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، جس کی ابتدا، جس کا آغاز خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے ساتھ سے آغاز زمان کر کے یکم محرم الحرام سے اس کی بنیاد ڈالی اور پہلی محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا سال اسلامی اعتبار سے چالو ہو جاتا ہے جو کہ ضروری ہے، اور باقی رہا انگریزی سال وہ ہمارے لیے ضروری نہیں، ضرورت کی چیز ہے، اور دونوں میں ہر کوئی فرق سمجھ سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہوتی ہے اور کوئی چیز ضرورت کی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے گھر ضروری اور لازمی ہوا کرتا ہے، لیکن گھر میں بیت الخلا بنانا یہ ضرورت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز ضروری ہوا کرتی ہے اور ایک چیز ضرورت کے تحت ہوا کرتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج تیسری تاریخ ہے، اور اگلا ہفتہ یہ عاشورہ کا دن ہوگا جو کہ جمعہ ہی پڑے گا۔ آج جمعہ ہے پھر جمعہ ہی پڑے گا۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اور اسی طریقے سے حرمت والے جو اور مہینے میں تین شعبان، رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ اور محرم پھر رجب، یہ چار مہینے جو حرمت والے قرار دیے جاتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے سب بندے ہیں، 4 مہینے ان میں سے محترم ہیں اور 4 مہینے احترام والے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، یہ سب سے بہتر روزہ، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ پورے رمضان کے مہینوں کے بعد، اگر پورے مہینے کی بات کی جائے، ایک دن کی بات نہیں، جزوی طور پہ کسی دن کو فضیلت حاصل ہو، عرفہ کے دن کے زیادہ فضیلت حاصل ہو، اس روزے کو زیادہ فضیلت حاصل ہو تو ایک الگ بحث ہے، لیکن پورے مہینے کے اعتبار سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر پورے مہینے کے روزے کی فضیلت کسی مہینے کے اعتبار سے حاصل ہے تو یہ محرم کے مہینے کو حاصل ہے، یعنی اس پورے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے پورا مہینہ، اس کو فضیلت حاصل ہوگی اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صاحب نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہم یہ شروع کے 10 دن میں رکھیں، ہم نے کہا 10 دن کی کیوں بات کرتے ہیں، پورے مہینے آپ رکھ لیجئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے کے اعتبار سے فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے، اس محرم کو حاصل ہے، اور خاص طور سے اس کا 10واں دن جو کہ اگلے جمعہ کو پڑ رہا ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کو خاص فضیلت حاصل ہے۔